بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ سے ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ یہ ایک غور و فکر والی بات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبان پر ایک مشہور حدیث گردش کرتی ہے، اور وہ یہ ہے: جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، شیاطین اور سرکش جنات قید کر لیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک منادی صدا لگاتا ہے کہ اے خیر تلاش کرنے والے لوگوں، آگے بڑھو، اور شر کی طلب کرنے والوں، پیچھے ہٹو، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے نجات بخش دیتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں خوب پتہ ہے کیونکہ یہ حدیث کئی بار ہمارے سامنے آئی ہے اور ہم نے اس کے بارے میں کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے درست اور صحیح مفہوم تک شاید ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ حدیث مبارکہ میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا حقیقت میں شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ لیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے شر سے بچا لیا جاتا ہے؟ اگر اس کا یہی مطلب ہو تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ پھر انسانوں کو گناہ کرنے پر کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اگر حدیث شریف کا مفہوم یہ نہیں ہے اور شیاطین کے قید کر دیے جانے سے حقیقت میں قید کر دیے جانے کا معنی نہیں ہے، تو آخرکار اس حدیث شریف کا درست اور صحیح مفہوم کیا ہے، اور علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اس حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان سے گناہ کیوں سرزد ہوتی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہیں جو انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں؟ انسان کو گناہ کی دعوت دو چیزیں دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو شیطانی وسوسے ہیں جو انسان سے گناہ کرواتی ہیں۔ شیطان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے شیطان مختلف حربوں کا استعمال کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور شیطانی خیالات پیدا کرتا ہے، جن کو انسان تسلیم کر کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ کہا گیا ہے، اور یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ انسان کی ذات میں ہی شامل ہے۔ انسان کسی بھی پل اس سے آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نفس انسان کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی جانب مائل کرتا ہے۔ نفس کو آسانی سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو قابو کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت اور جدوجہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے والا صرف شیطان ہی نہیں بلکہ اس کا نفس بھی ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس رمضان کے مہینے میں جو گناہ انسان کرتا ہے یہ اس کا اپنا نفس ہی ہوتا ہے۔ اس کا نفس ہی اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور انسان اپنے نفس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اپنے نفس کی کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کے قید کیے جانے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ مسلمان اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی ذکر و عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جس سے شیطان کی انسانوں کو گناہ پر اکسانے کی قوت متاثر ہوتی ہے اور مسلمانوں پر ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جو لوگ کثرت سے عبادت نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سارے شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ جو سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، یعنی تمام شیطان قید نہیں ہوتے، وہ مسلسل انسانوں کو گناہ کرنے پر مجبور کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور انہی شیطانوں کی وسوسوں میں مبتلا ہو کر انسان رمضان میں بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شیاطین 11 مہینے انسانوں پر مسلسل اپنے اثرات ڈالتے رہتے ہیں، اور یہ اثرات انسانوں میں اس قدر سرایت کر جاتے ہیں
کہ اگر شیطان رمضان کے مہینے میں قید بھی رہے تو ان کے ان اثرات کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے فرمایا کہ یہ حدیث ان غیبی اموروں میں سے ہیں جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم انہیں قبول کریں اور دل سے مان لیں اور اس کے متعلق بات چیت نہ کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد صاحب امام احمد سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے صاف لفظوں میں کہا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنا چاہیے اور ایسا کرنے کے لیے انسان کو اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، جس سے انسان شیطانی وسوسوں سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نیک اعمال سر انجام دیتا ہے تو شیطان انسان کے قریب نہیں آ سکتا، اور اسی طرح انسان شیطان کی چالوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان ان لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے اور نیک اعمال نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ جل جلالہ سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں اپناتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور شیطان اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ خدا جل جلالہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں اور شیطانی چالیں ان پر نہیں چل سکتی۔ شیطان ایسے لوگوں سے دور بھاگ جاتا ہے اور اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ کافی حدیثیں ہمارے سامنے گزری ہیں جن میں یہ ذکر آیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہمارا پیچھا چھوڑ کر دور بھاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی آخری آسمانی کتاب اس مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہوتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔